بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روس میں صدارتی انتخاب کے لیے 11 مختلف زون میں پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جو 3 روز تک جاری رہے گا، اور امکان ہے کہ صدر پیوٹن ایک مرتبہ پھر 6 سال کے لیے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ صدر پیوٹن 1999 سے وزیر اعظم یا صدر کی حیثیت سے روس کے حکمراں ہیں۔ روسی صدارتی انتخاب میں صدر پیوٹن کے مقابلے میں 3 امیدوار میدان میں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی 71 سالہ پیوٹن کو مشکلات سے دوچار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ صدر پیوٹن کو دوستو اس لیے کامیابی ملے گی کیونکہ انہیں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ملک کو مغربی ممالک کی جارحیت سے محفوظ رکھنے کے لیے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے ساتھ جنگ کی وجہ سے روس کے سرحدی علاقوں میں 10 لاکھ سے زائد مسلح فوجی اور ہزاروں افراد 1000 کلومیٹر سے طویل سرحد پر فائرنگ، ڈرون اور بمباری کے ذریعے جنگ میں مصروف ہیں۔ روس میں 11 کروڑ 40 لاکھ شہری ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، جس میں یوکرین کے 4 ریجنز بھی شامل ہیں۔ صہیونی حکومت نے جنگ بندی مسترد کر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دفتر نے غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں حماس کے جواب پر ابتدائی رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو کو حماس کی شرائط قبول نہیں ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ سے رائے عامہ کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے اور اس غاصب دشمن کے پاس فلسطین میں قتل عام اور نسل کشی جاری رکھنے کے سوا کوئی اور منصوبہ نہیں ہے۔ امریکہ کو ہندوستان نے 2 ٹوک جواب دے دیا ہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ CAA ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے، امریکی بیان غلط ہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ اس قانون کے نفاذ پر امریکی بیان غلط اور غیر منصفانہ ہے۔ اسرائیلی فوج حماس کی اعلیٰ ٹیکنیکی صلاحیت اور انٹیلیجنس دیکھ کر حیران اور پریشان ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق غاصب اسرائیلی فوج کو حماس کے عسکری اور سائبر سیکیورٹی شعبے کی اعلیٰ ٹیکنیکی صلاحیت اور انٹیلیجنس نے حیران اور پریشان کر دیا۔ یمن کا ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بحر ہند سے گزرنے والا اسرائیل اور اس سے متعلق بحری جہاز یمنی میزائلوں کے نشانے پر ہوگا۔ یمن نے بحر ہند میں بھی ان جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو صہیونی حکومت کی ملکیت ہوں یا اس کے لیے کام کرتے ہوں۔ یورپی یونین نے روس یوکرین جنگ کے حوالے سے ایک اہم پیش گوئی کر دی ہے کہ اس جنگ کے نتائج کا تعین اس موسم بہار اور موسم گرما میں ہو جائے گا۔ امریکہ کا ہندوستان میں نافذ ہونے والے قانون CAA پر تشویش کا اظہار سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے ہندوستان میں 11 مارچ کو نافذ ہونے والے شہریت ترمیمی قانون CAA پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ غزہ پر صہیونی جارحیت جاری ہے۔ ایک دن میں دوستو 300 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں 300 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایران نے انسانی حقوق، بچوں اور خواتین کے بین الاقوامی اداروں سے اسرائیل کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ نسل کشی کرنے والی غاصب صہیونی حکومت کی رکنیت انسانی حقوق کمیشن سمیت کسی بھی بین الاقوامی ادارے میں باقی نہیں رہنی چاہیے۔ حکومت پاکستان نے IMF کو بجلی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے خلاف پاکستان کی قرارداد کثرت رائے سے منظور ہو گئی ہے۔ قرارداد کی حمایت میں 114 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 44 رکن ممالک غیر حاضر رہے۔ 70 سالہ فٹنس کے شوقین چینی شہری کا انٹرنیٹ پر چرچا، جن کا کہنا ہے کہ زندگی دوڑنے میں مضمر ہے۔
اور اہم چیز ورزش، فٹنس برقرار رکھنا اور ایک اچھا طرز زندگی استوار کرنا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وزن کم کرنے کی سرجری موٹے افراد کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کا اہل بنا سکتی ہے۔ مطالعے میں جنوری 2019 سے جون 2023 تک گردے کی بیماری کے آخری مرحلے میں 183 مریضوں کا جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد میں کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ ایک دن میں 1332 چالان بنائے گئے ہیں۔ پولیس نے 24 گھنٹوں کے دوران 1332 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے پاکستان اپنا مؤثر اقدامات کرے۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل معصوم بچوں، عورتوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اسرائیل کے حامی ممالک پر دباؤ ڈالا جائے۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل میں دوریاں بڑھنے لگی۔ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ عمران خان نے خود کیا۔ میں نے کچھ بولا تو لوگ کسی قابل نہیں رہیں گے۔ 2026 کے T20 کرکٹ ورلڈ کپ بھارت اور سری لنکا میں ہوں گے۔ سیمی فائنلز اور فائنل مکمل کرانے کے لیے ریزرو ڈے بھی ہوں گے۔ ایک دن میں 3 گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے والا یوکرینی شخص نے داڑھی، گردن اور دانتوں کا زور لگا کر 3 گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیے، جس میں انہوں نے گاڑی کو کھینچا تھا۔ ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ نہار منہ سیب کا سرکہ پینے سے وزن کم کیا جا سکتا ہے۔ تحقیقی مطالعے کے دوران 46 مردوں اور 74 خواتین رضاکاروں کا 3 مہینے تک جائزہ لیا گیا۔ لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ربڑ کی کشتی کی خراب ہونے سے وہ کئی دنوں تک سمندر میں بے یار و مددگار پھنسے رہے، جس کے دوران بھوک اور پیاس نے 60 افراد کی جان لے لی۔ اطالوی کوسٹ گارڈ کی مدد سے ریسکیو آپریشن کیا گیا، جس کے دوران 25 تارکین وطن کو بچا لیا گیا۔ ان لاگر اور نیم مردہ افراد کو فوری طبی امداد اور پانی وغیرہ دینے کے بعد قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں درجن سے زائد افراد کی حالت تشویشناک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق گزشتہ سال تارکین وطن کے لیے سب سے مہلک سال تھا، جب غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کی کوشش میں 8,565 افراد اپنی جانوں سے گئے۔ اس تعداد نے پچھلے 10 سال کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ تارکین وطن کے لیے سب سے خطرناک بحر روم رہا، جہاں 2023 کے دوران 3,129 اموات ہوئی، اور یہ 2017 کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے، اور اس سال بھی اب تک کی تعداد گزشتہ سالوں کے برابر ہے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ ملک دشمن جماعت چاہتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اور IMF امداد نہ دے سکے۔ ان کا پاکستان کی مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ IMF ڈیل سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ دوستو، ان کا اشارہ PTI یا عمران خان کی طرف تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔